اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر القرآن و بالاحسان پارہ 13 یوسف علیہ السلام نے نبی ہوتے ہوئے نفس کی برات نہیں کی۔ نفس کا کام تو بہکانا ہے، اس لیے سب سے بڑا جہاد نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اللہ کی خاطر نفس کا مقابلہ کرنے والے افضل مجاہدین ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی صفات: صاحب مرتبہ، قابل اعتماد، حفاظت کرنے والے، علم والے، محسن تاجر، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اعلیٰ اختیارات عطا فرمائے، بہترین حفاظت اللہ کی ہے، سب معاملات اللہ کے حوالے کر دینے میں اطمینان ہے۔ فاللہ خیر حفیظا۔ کامل بھروسہ، تدبیر اور احتیاط کرنا ضروری ہے، مگر بھروسہ اللہ ہی پر ہوگا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ نظر لگنا برحق ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اس کا ڈر تھا، اس لیے بیٹوں کو اکٹھا دروازے سے داخل ہونے سے منع کیا۔ نظر بد دیوانہ کر سکتی ہے یا موت تک لے جا سکتی ہے، اس لیے نظر سے بچنے کے لیے مسنون اذکار پڑھیں۔ علم کے درجے: ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، کامل علم سوائے اللہ کے کسی کا نہیں۔ صبر و ضبط: 2 بیٹے کھو دینے کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام نے صبر ہی کیا۔ صبر افضل ترین ایمان ہے۔ غم اللہ سے: سب غم اور دکھ اللہ کو سنانا کہ وہی حل کرنے والا ہے۔ مایوسی: کبیرہ گناہ، یقین رکھنا کہ حالات کی تبدیلی قریب ہی ہے۔ تقویٰ اور صبر: 2 خوبیاں جس میں ہوں، اس لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ غلطی کا اعتراف: حقیقت کھلتے ہی برادران یوسف نے غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اعتراف ہی میں معافی کا ملنا ہے۔ معاف کرنا: قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا پیغمبرانہ اخلاق ہے۔ خواب کی تعبیر: 40 سال بعد خواب کی تعبیر سامنے آئی جب والدین اور بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔ تمنا اور دعا: سب مل گیا تو کوئی تکبر نہیں، دل کی تمنا لبوں پر آ گئی۔ اسلام پر خاتمہ اور نئے لوگوں کی دوستی۔ عالی شان رب: تعریف کا بہترین کلمہ جس میں اللہ کی بزرگی اور بلند ہونے کا ذکر ہو۔ بیکار پکار: اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا بیکار ہے، کیونکہ وہ کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ سجدہ میں: کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، انسان کیوں نہیں کرتا۔ نفع بخش بنیں: اسی کو قرار ہے، خیر دے کر ہی خیر پا سکتے ہیں، بے فائدہ جھاگ کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں۔ صلہ رحمی لازمی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ عمر میں برکت، رزق میں اضافہ اور گھر والوں کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی لعنت اور آخرت میں برا گھر ہے، اس سے بچنا ہے۔ اللہ کے دیدار کی خاطر صبر کرنے والوں کے لیے باغات عدن ہیں۔ ذکر الہی دونوں کی غذا اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن مجید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف اور رب کے راستے پر لے جانے والی کتاب۔ شکر: نعمت ملنے ہی پر نہیں بلکہ تکلیف آنے پر بھی شکر کرنا۔ کلمہ طیبہ: پاکیزہ کلمہ عمدہ درخت کی طرح ہے، جس سے خیر ہی ملتی ہے جیسے کھجور کا درخت۔ لا الہ الا اللہ سب سے پاک کلمہ ہے۔ کلمہ خبیثہ: برا کلمہ بے ثبات درخت کی طرح ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا: روحانی، جذباتی اور جسمانی سب ضرورت کے مطابق شرک سے بچنے، نماز قائم کرنے، دلوں میں محبت پیدا کرنے اور پھلوں سے رزق ملنے کی دعا۔ تمام اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا۔ آئیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی بجائے صبر کے ساتھ
اس سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔